بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی وہ نہیں شرماتے ان یضربا کہ وہ بیان کریں مثلاً مثال۔ اب یہاں پہ یستحی کا لفظ جو ہے یہ حیا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے۔ یضربا کا ایک عام معنی جو کیا جاتا ہے وہ مارنا بھی کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسافر جو کہ صحرا کا سفر کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی اسباب اور ذرائع نہیں ہیں اور بہت طویل سفر ہے، تو اس کے جوتے جو ہیں وہ ریت کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، لہٰذا اب اس کا ہر قدم اٹھانا جو ہے یہ بہت بھاری قدم ہے، اور اس قدم کا زمین کے اوپر رکھنا جو ہے یہ باقاعدہ ایک ضرب ہے، یعنی کہ ایک مضبوط زوردار طریقے سے اس کا پاؤں جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھنا، اس کو جو ہے وہ ضرب سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مثالوں کو ایک بھرپور انداز میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، بڑے زوردار انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ مثالیں انسان کے دل پہ بھی ہٹ کرتی ہیں اور اس کے دماغ کے اوپر بھی۔ ما بعوضۃً، اور مثال کس چیز کی کہ جو بعوضہ یعنی کہ مچھر کی ہو۔ مچھر کو عربی زبان میں بق کہا جاتا ہے، با اور باریک کاف، مگر یہاں پہ بق نہیں آیا بلکہ بعوضہ آیا ہے۔ بعوضہ بعض سے ہے، جیسے ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں کہ بعض لوگ بعض جگہ، اور بعوضہ بعض سے ہے، اس کا مطلب ہے مچھر کا وہ بعض حصہ جو انسان دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ مچھر بذات خود جو ہے وہ بہت چھوٹی مخلوق ہے، پھر اس کا بھی وہ بعض حصہ جو کہ انسان دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ اتنی حقیر اور معمولی چیز کی مثال بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں فما فوق کہا، اگر اس سے بھی زیادہ کوئی چیز فوق ہو۔ فوق کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ اوپر، یعنی کہ اگر اس سے کوئی اوپر کی مثال ہو، مثلاً کہ مچھر ہے یا مکڑی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ اور فوق کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کو آپ بہت مشکل سے جو ہے وہ دیکھ سکیں، یعنی کہ اگر اس سے بھی کوئی باریک چیز ہے، مچھر کا باعث اور اس باعث سے بھی اگر کوئی باریک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال کو بھی بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ فما فوق کہا سے مراد جو ہے یہ جراثیم بھی ہیں، وائرس بھی ہیں، بیکٹیریا بھی ہیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اتنی ادنا معمولی اور حقیر مخلوق کو بھی، اس کی مثال کو بھی بیان کرنے سے کوئی حیا نہیں فرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ آمنوا جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ تو یہ بات جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق ہے۔ اب کیا چیز حق ہے؟ یعنی کہ یہ مثالیں جو ہیں حق ہیں، یا یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے۔ حق کے بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف دو معنی بھی بیان کرتی ہوں۔ ایک حق کا معنی ہوتا ہے سچ کا ہونا، اور ایک حق کا معنی ہوتا ہے مقصد کا ہونا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو بات بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ حق بات اور حق کلام ہوتا ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جو کہ کافر ہوتے ہیں، وہ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا، کیا اراد اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ، ایسے مثالوں سے۔ اب یہاں پہ جو کافر لفظ آیا ہے یہ کفرہ سے ہے۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دبا دینا، چھپا دینا۔ اب اسی سے کافر لفظ بنتا ہے جو کہ کسان کے لیے بولا جاتا ہے، اور کسان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر دبا دیتا ہے اور چھپا دیتا ہے۔ اور کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں جو انسانوں میں کافر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اندر سچ کو چھپا لیتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس کی نشانیوں سے، جس طریقے سے بھی، اور اس کے بعد اس نے حق کو چھپایا، جس نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ سچے نبی ہیں، قرآن کو جان لیا یہ سچی کتاب ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کفر کرتا ہے تو گویا کہ اس نے حق کو اپنے اندر چھپا لیا ہے، اپنے اندر دبا دیا ہے۔ مکہ کے کافر جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچ ہیں، یہ کلام سچ ہے، اور رب کی ذات جو ہے وہ سچ ہے، مگر پھر بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور جو مدینہ کے یہود و نصارہ تھے وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچ ہیں، مگر نہیں مانتے تھے، چھپاتے تھے، اس لیے وہ کافر ہو گئے۔ تو کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر حقیقت کو چھپا لیتا ہے، سچ کو چھپا لیتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں قرآن میں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ اس مثال سے کیا ارادہ ہے؟ گویا کہ ایک طرح کا سوال ہے۔ سوال اگر ادب کے دائرے میں رہ کے کیا جائے اور علم کے لیے کیا جائے تو سوال کرنا تو بہت اچھا ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ سوال کرنا تو آدھا علم ہوتا ہے، مگر جس سوال کے پیچھے اعتراض ہو اور اشکال ہو تو وہ سوال جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور ایسا سوال کون کر سکتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کی باتوں کے بارے میں اعتراض ہو، وہ کافر ہی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، تو ایسی مثالوں اور ایسی باتوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہدی بہ کثیرا، لیکن ایسی ہی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ تو ایک ہی مثال سے
کچھ گمراہ ہو رہے ہیں اور کچھ کو ہدایت مل رہی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح کا انسان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا اس کتاب کے ساتھ، جس طرح کا اس کا رویہ ہوگا، یہ کتاب اس کو ویسے ہی جو ہے رسپانس کرے گی۔ لہٰذا جو اس کتاب کو کھولتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس میں ہر بات حق ہے، سچ ہے، اللہ اس کو شرح صدر دے دیں گے کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر جو ہے وہ سچ نہیں ہے اور سچی طلب نہیں ہے، وہ گویا کہ ایسی مثالوں سے اشکال میں پڑ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر آیت مبارکہ میں اس بات کا جواب خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کون ایسا بد نصیب ہے جو اس کتاب سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ وَمَن يُضِلُّ بِهِ إِلَى الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر وہی جو کہ فاسق ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم نے فاسد کا لفظ پڑھا تھا، اب یہاں پہ فاسق کا لفظ آ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فاسد کون ہوتا ہے؟ کسی پھل کا اندر سے گل جانا، نرم ہو جانا، ابھی وہ اندر تک کا معاملہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ فساد کہا گیا تھا۔ انسان کو بھی کیوں کہا جاتا ہے فاسد؟ کہ اس کا اندر جب بگڑ جاتا ہے تو گویا کہ وہ فساد کا شکار ہوتا ہے۔ مگر جب وہ پھل اتنا گل جاتا ہے کہ اس کی نرمی جو ہے یا اس کا گلنا جو ہے وہ ظاہر پہ نظر آنے شروع ہو جائے، کالے کالے داغ نظر آنے شروع ہو جائیں، تو گویا کہ اب وہ فساد جو ہے وہ فساق میں بدل چکا ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو کہ اندر سے فاسد ہوتا ہے مگر اس حد تک آگے نکل چکا ہے کہ اس کا فساد اب باہر آنے لگا ہے، تو پھر اب وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ فاسق بن جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہے فساد کا اور فساق کا۔ فاسد اندر سے کسی چیز کا خراب ہونا، اور فاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خرابی جو ہے وہ سامنے ظاہر ہو جائے۔ پھر فاسقین کو الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ صرف اسم اور فعل کے فرق سے نا ہم لوگ قرآن پاک کے بہت سارے معنوں کو، تفسیر کو خود بخود جان لیتے ہیں۔ اب فاسق ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا ہو، ایون ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا ہو، ہم کہتے ہیں یہ فاسق بندہ ہے۔ لیکن نہیں، الفاسقین یہ کہہ رہا ہے کہ ہر گناہ کرنے والا فاسق نہیں ہوتا، کیونکہ پھر تو ہم سارے فاسقین ہو جائیں گے۔ وہ فاسق جو کہ مسلسل گناہ کرتے ہیں، اور خاص قسم کے جو فاسق ہیں جو کہ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہی ایسے ہیں کہ جو قرآن سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ایسی مثالوں سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ ہر انسان یہ کہتا ہے میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں قرآن پڑھ کے کیا کروں، مجھے اس سے کیا ملے گا، تو میں بھی تو فاسقین میں آتا ہوں۔ نہیں، یہ الفاسقین ہے جس کو الف لام معرفہ کے ساتھ اور اسم کے ساتھ بیان کیا ہے، جو مسلسل فسق کرتے ہیں، جو مسلسل گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت ہائی لیول کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو ہی فاسق کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بہت ہی بڑا بد نصیب ہوگا، کوئی بہت ہی بڑا بدبخت ہوگا کہ جو اس کتاب سے گمراہ ہو جائے گا۔